بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آپ سب حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور بالاخص مولانا محمد ابراہیم کے دن کا آج سنا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. سامعین محترم، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں بھی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس منبر سے مولا حسین کی نیاز تقسیم کیا کرتا ہوں. یہ نیاز جو تقسیم کرتا ہوں یہ اللہ کے کلام اور معصوم کے فرمان سے تیار ہوتی ہے. آج آپ کی خدمت میں تیسری مجلس کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ میں سے جو حضرات گزشتہ 2 مجالس میں تھے، جو نیاز آپ کی خدمت میں تقسیم ہوئی اس کا نام تھا شخص اور شخصیت. اس کو ٹھیک کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی بے گناہ کا خون بہایا. ایک قتل ہوتا ہے قصاص کے بدلے، ایک قتل ہوتا ہے مفسد فی الارض کا. وہ ایک جواز بنتا ہے اور قتل ہوتا ہے، اس قتل کی بات نہیں ہو رہی. ایسے شخص کا قتل جس نے کسی کو قتل نہ کیا تھا کہ وہ قصاص کا بدلہ ہو، یا وہ مفسد فی الارض نہیں تھا، سادہ لفظوں میں بے گناہ تھا. اللہ فرما رہے بے گناہ کا قتل اتنا جرم ہے گویا تمام انسانوں کو قتل کرنا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک نفس کو زندگی عطا کی. مالک کہتا ہے یہ کام مجھے اتنا پسند ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی. گزشتہ 2 مجالس میں عرض کیا، ایک ہے شخص کشی یعنی اس وجود کو قتل کرنا، اور ایک ہے شخصیت کشی اندر کے کردار کو قتل کرنا، اور تیسرا ہے خودکشی یعنی اپنے آپ کو خود مارنا. تمام مکاتب فکر کے نزدیک خودکشی جو ہے وہ حرام ہے. اب سمجھیے ذرا، گزشتہ 2 مجالس میں آپ کی توجہ دلائی کہ اس ذہنی وجود کو شخص کہتے ہیں اور اس کے اندر جو کردار ہوتا ہے اسے شخصیت کہتے ہیں. انسان کی قدر و منزلت
دنیا دار لوگوں کے نگاہوں میں وہ شخص کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں قدر و منزلت کا معیار شخص نہیں ہوتا، وہ شخصیت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا والے کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس شخص کی غذا حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی، اور شخصیت کی غذا بھی حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ گفتگو تھی جو گزشتہ 2 مجالس میں ہو چکی۔ آئے ہم معاملے کو اور بات کو آگے لے کے چلیں۔ جب معیار شخصیت ہے تو شخصیت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توجہ فرمائیں۔ کیا کسی داروخانے سے کوئی پڑیاں ملتی ہیں؟ پڑی سمجھتے ہیں؟ کوئی پڑیاں ملتی ہیں کہ صبح شام دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ پی لیں اور بندے کے اندر سے شخصیت نکھر آئے؟ ایسا ہے کچھ نہیں۔ کیا اس کے لیے مصلی ڈال کے فقط دعائیں مانگتے رہیں تو شخصیت نکھر آئے گی؟ کسی پیر کے پاس پہنچ جائیں اور تعویذ لے لیں تو اس سے شخصیت بن جائے گی؟ اور مولا علی علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفسک، اپنے نفس کی اصلاح میں کبھی بھی جد و جہد کو ترک نہ کرنا۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جد و جہد کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ کیا مطلب؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑی بری عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اتنی ایسی اولادیں ہیں باپ بات کرے تو وہ گلے پڑ جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے یہ اپنی شخصیت بنا لے گا؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھکوں پہ بیٹھ کے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ شخصیت کو بنا لے گا؟ وہ جو حرام کھانے کے عادی ہیں کیا وہ اپنی شخصیت کو بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے۔ شخصیت کو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفسک، اپنے نفس کی اصلاح میں جد و جہد کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ إِلَّا الْجِدُّ، اس لیے کہ اصلاح نفس اور شخصیت کے بنانے کے سلسلے میں سوائے جد و جہد کے اور کوئی چیز تیری مددگار بن ہی نہیں سکتی۔ اور فرمانا، یعنی میں نے جملہ کیا تھا، صورت وہ بناتا ہے، سیرت انسان خود بناتا ہے۔ سیرت بنانے کے لیے اسے کرنی پڑتی ہے جد و جہد۔ اب میں اس کے لیے مثال دوں آپ کی خدمت میں۔ بری عادتیں جب پڑ جاتی ہیں تو ان سے جان چھڑوانا آسان نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں سرائکی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جب والدین گھر والے اپنے بیٹے سے تنگ آ جائیں، اس کی یہ عادت بری ہے، یہ عادت بری ہے، معاشرے والے محلے والے تنگ آ جائیں، بڑا سمجھایا بری عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر لوگ بیٹھکوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیر بنجے، تو جو ہے کیا کہتے ہیں، اے مرسی تے اے عادت۔ اس تو پہلے مولا علی فرما رہے ہیں مت کہہ یہ جملہ، بلکہ تو جد و جہد کر، یہی چیز تیرے اصلاح نفس کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کیا کر جد و جہد کر. میں اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. اسی بات کو سمجھنے کے لیے آپ 6 ماہ کے بچے کو ذہن میں رکھیں. یہ عمر کا وہ حصہ ہے آپ اور مجھ میں سے کسی کو اپنا تو یاد کوئی نہیں، لیکن وہ گھر کے بچے ان کو دیکھ لو. عموماً بچہ صحت مند ہو تو 6 ماہ کی عمر میں وہ بیٹھتا ہے. اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اب اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور اس کوشش میں کئی مرتبہ ناکام ہوتا ہے. بڑے علاقے 6 مہینے دا بچڑ پہ بندہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ 6 ماہ کا بچہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، وہ روتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر اٹھنے لگتا ہے، اور گھر کا ذہن ہو پکا تو وہ جب گرتا ہے تو زخم بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہے. چند ہفتوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ کھڑے ہونے پہ قادر ہو جاتا ہے. کیا راز ہے اس بات میں؟ کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. تو جو چلتا اس نے کوشش جاری رکھی. اب اس کی اگلی منزل یہ ہے کہ اب میں چلوں، اور ابھی اسے چلنے کا طریقہ نہیں آتا. اب جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، اور اس دفعہ اسے پچھلی کوشش سے اتنی چوٹیں نہیں آتی جتنی چلنے کی خاطر اسے کھانی پڑتی ہے. اور فرما رہے منزل چونکہ بڑی ہے تو اس کے لیے قیمت بھی بڑی خرچ اسے کرنی پڑ جاتی ہے. جو چلنے لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، کبھی چارپائی سے اترنے لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، کبھی اس کی پیشانی پہ چوٹ لگتی ہے، کبھی بازو زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آپ گواہ ہو اس بات کے کہ وہ ہمت نہیں ہارتا. پھر چند ہفتوں کی محنت کے بعد آپ دیکھتے ہو وہی بچہ جو چل نہیں سکتا وہ تو چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو پھر کیا راز تھا اس کے اٹھنے میں اور کیا راز تھا اس کے چلنے میں؟ اگر آپ غور کریں تو راز اتنا ہی تھا، اس نے اپنی منزل کا تعین کیا تھا، اس کے سامنے ایک ہدف تھا، وہ لاشعوری طور پر اپنی منزل اور ہدف کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا، ناکامیوں کا سامنا بھی کر رہا تھا، لیکن وہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے جدوجہد کے سلسلے کو نہیں چھوڑا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو. یہی حافظ صاحب جب گھر میں جاتا ہے، باپ نے اگر غصے میں کوئی بات کر دی تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہر وقت ناراض ہوتے ہو، مجھے ڈانٹتے رہتے ہو، بس کرو میں بڑا ہو چکا ہوں. بھول گیا ہے، بچوں کو کہتا ہے اف نہ کرو، ادھر تو چپ نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر حالت کیا ہے؟ ادھر سے اجازت نہیں ہے. جو سارا دن بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، حتیٰ کہ وہ باپ پریشان ہوتا ہے. عجیب ہے اس کا طریقہ. اب یہ سوچے کہ یہ ہے ایک مصیبت. کون سی بلا؟ ماں باپ کے سامنے بے ادبی کرنا، انہیں غصے کی نگاہوں سے دیکھنا، زبان پر گستاخی کے الفاظ لے آنا، پہلے ڈکلیئر کرے کہ عادت اچھی ہے یا بری ہے. کیا ہے بھلا؟ بری. جب بری ہے تو پھر اس کا اگلا کام یہ ہے کہ میں نے اس عادت سے اپنی جان چھڑوانی ہے.
فیصلہ اس کے بارے میں ہو چکا ہے، یہ مرضی تیری عادت ویسی، لیکن نہیں، تو کر فیصلہ کہ میں نے اس سے اپنی جان، اب اس بچے کی طرح تو گھر آئے گا، تیرے ذہن سے بات اتر جائے گی، اس دفعہ پھر باپ کے سامنے بدتمیزی کرے گا، ہو جائے گی، گویا تو گر گیا بچے کی طرح، اب تو پھر اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر، اگلی مرتبہ کچھ تیرے اندر کمی آ جائے گی، پھر کوشش کر، لگے چند ہفتے، چند مہینے، تیری محنت کا نتیجہ ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں تیری جدوجہد باعث بنے گی، تیرا برا نفس اچھا بن جائے گا۔ توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفس، مولا کائنات فرما رہے ہیں اپنے نفس کی اصلاح میں شخصیت کب نکھرتی ہے؟ جب بری عادتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرو۔ کیوں مولا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ إِلَّا الْجِدُّ، اس لیے ان عادتوں سے جو بری ہیں، کوشش کے علاوہ کوئی اور چیز تیری مددگار نہیں بن سکتی۔ اچھا بیٹھے ہو، دعائیں منگوا رہا ہو، ٹھیک، اکیلی دعاؤں سے بھی کام چلنے والا نہیں، یوں کیجیے بالکل روزی کے لیے نہ نکلیے، مصلی پہ بیٹھے میرے اللہ مجھے دے دے، ادھر ہی دے دے، ادھر بھی معصوم فرماتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کب اللہ نے کہا تو بیٹھا رہے، نکال، پھر وہ روزی عطا کرتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں نہیں؟ اس لیے معیار عزت یہ شخص نہیں ہے، معیار عزت کیا ہے؟ اور شخصیت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح، اور نفس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلسل، مولا فرما رہے ہیں کہ تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، جتنی تیری جدوجہد تیزی سے ہوگی اس قدر تو اپنی شخصیت بنانے میں کامیاب ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ارشاد فرمایا خونہ ارادت ہی، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کوشش کرے، بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے، ہمت سے کام لے اور مسلسل اسی کام کے پیچھے وہ پڑا رہ جائے۔ اچھا بے نمازی کی اللہ کے ہاں کوئی ہوتی ہے قدر و قیمت؟ جی نہیں۔ اب اللہ کے ہاں قدر و قیمت بنانے کے لیے نمازی بھی بننا، اور ادھر تو آنکھ کھلتی نہیں ہے صبح، تو جو فرما رہے ہیں اب مولا علی فرما رہے ہیں تو صبح اٹھنے کی عادت ڈال، تجھے بار بار ناکامی ہو تو پھر کوشش کر، پھر ناکامی ہو تو پھر کوشش کر، تیری بار بار کی کوشش باعث بنے گی کہ بالآخر تو صبح کے وقت نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ کتنے ہیں جو ماہ مبارک میں واجب روزہ نہیں رکھتے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ پتہ کیا ہوتا ہے، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے افطاری کروا دیتے ہیں لیکن خود روزہ نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھا جائے آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، پتہ ان کا فلسفہ کیا ہوتا ہے، ان کی منطق کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا کریم
اللہ بڑا مہربان ہے. ڈھیر مولوی صاحب تو سانا پڑھو کتنے بندہ شریعت تے پورا نئے سرزے. میں نے افطاری کروائی ہے, بڑا کریم ہے, یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے. کون سی چیز بلا؟ افطاری کروانا. روزہ نہیں رکھا, کہہ رہا ہے اللہ بڑا کریم ہے اور یہ افطاری میری بخشش کے لیے کافی ہے. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ بعض ہیں مساجد بنوا دیتے ہیں اور نماز ان سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ بڑا مہربان ہے, جو میں نے مسجد بنوائی ہے نا میری بخشش کے لیے یہ. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. آپ ذرا سوچو, یہ جو زبان پہ آتا ہے کہ میری بخشش کے لیے کافی ہے, کیا یہ لفظ کہنا بنتا ہے؟ اسکولوں میں پیپر بنتے ہیں نا تو ایک سوال یہ ہوتا ہے, چند لفظ اوپر لکھے ہوتے ہیں اور نیچے ہر لائن میں جگہ ہوتی ہے خالی, اور کہا جاتا ہے مناسب لفظ خالی جگہ پہ رکھو. تو میں آپ کی مدد سے 2 لفظ دیتا ہوں آپ کو اور چند جملے کہتا ہوں, آپ نے بتانا ہے کون سا لفظ خالی جگہ پہ رکھیں. ایک لفظ ہے اچھا اور ایک لفظ ہے کافی. ایک وہ چائے والی کافی ہوتی ہے, یہ وہ نہیں. آپ کسی کے گھر میں مہمان تھے, انہوں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا, آپ نے تناول کیا, انہوں نے کہا کچھ اور لے آؤں, آپ نے کہا نہیں جو آپ لائے تھے وہ میرے لیے وہ والا کافی. تو ایک لفظ ہے کافی اور ایک لفظ ہے اچھا. جس نے افطاری کروائی اور خود روزہ نہیں رکھا, اور ان میں سے بھی نہ تھا کہ جس کو روزے کی معافی تھی, توجہ فرمائے, ان میں سے بھی نہ تھا اور روزہ نہیں رکھا, اور جواب یہ دے رہا ہے کہ میری بخشش کے لیے افطاری. تو کیا خالی جگہ میں لفظ کافی آنا چاہیے یا اچھا آنا چاہیے؟ تھوڑا جواب دیجیے. اچھا, آپ اسے ہاتھ باندھ کے کہیے روزہ نہ رکھنے والا میرا بھائی, تیری افطاری کروانا اچھا ہے, بخشش کے لیے کافی نہیں. جس نے مسجد بنوائی اور نماز نہیں پڑھتا اسے مت کہہ کہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے. تو نے مسجد بنوائی اچھا کیا, لیکن اسے کافی نہ سمجھ. ایک انجمن بن گئی, فلاں صدر, فلاں سیکٹری, فلاں خزانچی, فلاں ہوتا فلاں کے پاس, فلاں کے پاس. سال میں انہوں نے ایک عشرہ کروا دیا اور اس کے بعد نماز کے پابند نہیں, روزے کے پابند نہیں, زکوٰۃ کے پابند نہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میری بخشش کے لیے یہ عشرہ کافی ہے. اے انجمنوں کے مختلف عہدوں کی ذمہ داری ادا کرنے والوں, آپ نے جو سال میں عشرہ کروایا وہ اچھا کیا, اس کو کافی نہ سمجھ. نیاز بانٹوں جو تجھے فکر کرنے پر مجبور کرے, اور تیری فکر باعث بن جائے کہ تیرے اندر امام حسین کی مجلس کی وجہ سے انقلاب پیدا ہو جائے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ مزاج مت بنائیں. وہ جو فارسی کا محاورہ ہے, تو مارا حاجی بگو ماتو رہا جو, کیا مطلب؟ کہ ہم سن تو میں نو حاجی صاحب صدے کر تو میں تین صدے ساتھ کام دعاں دا رڑ دا رسا. تو جو فرمائے تمہارا حاجی میں گو ومن تو رہا حاجی میں گوئی, تو مجھے حاجی کہتا رہے اور میں تجھے حاجی
رہو، بس کسی چیز میں مست رہے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ رہے ہیں۔ نہ فکر کر، سوچ، اپنے گھر کی چھت پر مولا عباس کا علم لہرانا اور باقی احکام خداوندی کا پابند نہ ہونا، میں اتنا کہوں گا تیرا علم لہرانا اچھا ہے، اسے کافی نہ سمجھ۔ یقیناً کربلا کے لیے بائی روڈ بھی جاؤ، 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، سفر کی صعوبتیں بھی ہیں، کانوائی کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی بم بلاسٹ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے۔ یہ سب کچھ کوئی عام نہیں ہے، یہ سب کچھ کر کے کربلا پہنچ کے نہ صبح کی نماز کی خبر ہو، نہ ظہر کی نماز کی خبر ہو، نہ عصر کی نماز کی خبر ہو، نہ مغرب کا پتہ ہو، نہ عشاء کا پتہ ہو، اور کہے کہ میرے لیے یہ زیارت کافی ہے۔ نہیں، جو کیا وہ اچھا ہے، وہ کافی نہیں۔ توجہ فرمائیں یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر مردانگی اپنے اندر پیدا کرو گے تو حقائق کو ماننے کی اندر جرت پیدا ہوگی، اور جب حقائق کو ماننے لگو گے پھر انقلاب کا سفر اندر سے شروع ہونے لگے گا۔ ہمارے ہاں مشکل کیا بن چکی ہے، کہہ دیا جاتا ہے یہ بڑا مومن ہے، یہ بڑیاں سبیلیں چلا دیتا ہے، بڑی دیگیں پکا دیتا ہے، باقی احکام خداوندی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ بھی کیا ہو گیا، وہ خوش ہو گیا۔ نہیں، میں عرض کروں گا، میری قوم کا جوان، بچہ، بزرگ، ماتمی، آزادار، یاد رکھنا یہ دین خدا مذاق نہیں کہ کچھ لے لو اور کچھ کیا کرو، چھوڑ دو اور اس کے بعد مطمئن ہو کے پھرتے رہو۔ نہیں، مجھے اتنا بتلائیے، مدتوں سے مجالس کروا رہے ہو، سن رہے ہو، جو کچھ آپ تک پہنچا کیا اسے اپنانے کی بھی کبھی کوشش کی؟ اچھا، یہ بیان کس لیے ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، اس لیے یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لے، جہاں کافی کہہ رہا ہے وہاں لفظ کافی نہیں آئے گا۔ کیا لفظ آئے گا؟ اچھا، آپ نے کوئی ایک حکم پورا کیا اور 100 کو چھوڑ دیا تو مت کہہ کہ میری بخشش کے لیے کافی ہے، بلکہ کیا کہے، یہ جو کیا وہ کیا کیا؟ اچھا کیا۔ تو نے سبیل لگائی، بہت اچھا کیا۔ نیازیں تقسیم کی، بہت اچھا کیا۔ فرش عزا بچھایا، بہت اچھا کیا۔ ماتمی حلقے میں پہنچا، بہت اچھا کیا۔ تو نے نماز پڑھی، بہت اچھا کیا۔ روزہ رکھا، بہت اچھا کیا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھے اور باقی احکام کی پرواہ۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے وہاں جو پیپر ہوتا ہے نا، اس کے ہوتے ہیں 100 نمبر۔ کتنے؟ استاد کوشش کرتا ہے اچھا رزلٹ آئے، ہماری بھی عزت ہوگی، ادارے کی بھی عزت ہوگی۔ استاد بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن تجربہ کر لینا، اور جو اساتذہ تشریف فرمائے وہ گواہی دیں گے، ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، پڑھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، باقی رونق ہوتے ہیں کلاس کے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری حمایت کرو، پڑھنے والے تھوڑے، باقی کیا ہوتے ہیں؟ رونق۔ ہمارے نے پتہ لگتا ہے کلاس بڑی ساری ہے۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ وہ تیری اکیڈمیاں جن میں 2-2 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، 4-4 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تیرے اسکول کہ جن میں بڑی تعداد ہے، رزلٹ آنے کے بعد لکھا ہوا ہے اور چند بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باقیوں کی نہیں۔ 2000 موجود ہیں اور تصویریں 15 کی ہیں، باقیوں
صحابیوں کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے؟ یہ پڑھنے والے تھے، وہ رونق تھے، اور فرما رہے ہیں نہیں تو کتنے نمبر ہوتے ہیں بھلا؟ 100۔ اب ہوتا کیا ہے، استاد محنت کرتا ہے، وہ جڑے رونق ہوتے ہیں نا، استاد اخیری آتے ہیں، اللہ کا نام بنے ہے 33 نمبر اللہ لیگ کا ٹچ کرے ہے۔ کیوں؟ یہ فیل ہو گئے تو ساڑھا بھی بچنا کھاک، توجہ فرما رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم 33 نمبر والے بچے کو کہ جس نے 100 میں سے 67 کو ضائع کیا، وہ اسے کر دیتے ہیں پاس، اور اسے مل جاتی ہے ترقی۔ ایسی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ میرا آپ سب کی خدمت میں سوال ہے، کیا اللہ کے دین کا نظام محکمہ تعلیم کی طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول خدا 100 احکام پہنچائیں، 33 پہ آپ اور میں عمل کریں اور 67 کو چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ محکمہ تعلیم کی طرح اللہ کا نظام نہیں کہ کچھ پہ عمل کرو اور کچھ پہ عمل نہ کرو۔ پھر اتنا پوچھو، آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہو کہ لفظ اچھا ہے، کافی نہیں، تو کافی کا لفظ کب کہیں؟ تو آؤ، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ 23 سال میں جو اللہ کے رسول نے دیا وہ سب لے لے، جس سے روکا اس سے رک جا، پھر کہے میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اب حضرات؟ اب کہنا چاہیے جب سارے کے سارے احکام کو لے لیا جائے، پھر وہ جو سارے احکام کو لے لیتے ہیں ان کی پھر اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں ان میں سے ایک شخصیت کی قدر و منزلت بتا دو کہ جنہوں نے کچھ احکام لیے اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں بلکہ کامل مطیع تھے اللہ کے رسول کے اور امام کے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے ابو ذر غفاری۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ عاشق ولایت علی تھا۔ جب انہیں شام کی طرف جانا پڑا، ایک چوک میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ شام میں مولا علی کی مخالفت تھی۔ آج اس زمانے میں مجلس کروانا چاہو تو 4-5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ممبر ہونا چاہیے، ساؤنڈ سپیکر ہونا چاہیے، مجمع ہونا چاہیے، پڑھنے والا ہونا چاہیے، اور بانی ہونا چاہیے جو انتظامات کرے، پھر جا کے ہوتی ہے مجلس۔ لیکن ابو ذر وہ عاشق ولایت علی تھا، شام میں ایک چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، نہ تو کوئی بانی تھا، نہ ہی کوئی مجمع تھا، نہ کوئی ممبر تھا، نہ سپیکر اور ساؤنڈ تھا، نہ کسی نے بلایا تھا۔ ایک چوک میں کچھ دکانیں تھیں، ان کے اوپر رش لگا ہوا تھا، دکاندار سودے بیچ رہے تھے، گاہک خرید رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کے بلند آواز میں کہا ایوہ الناس، وہ لوگوں، اب لوگوں نے توجہ کی، انا جندب ابن جنادہ، میں جندب جنادہ کا بیٹا ہوں، صاحب رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ اتنا سننا تھا، اب اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ اب انہوں نے دکان چھوڑ دی، ابو ذر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو کہنے لگے سمیت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے ہیں علی خیر البشر من اباہ فقد کفر، اے لوگو علی تمام انسانوں سے افضل ہے، جو انکار کرے گا وہ کفر اختیار کرے گا۔
چھوٹا سا تعارف اور چھوٹا سا پیغام، اور ابو ذر چلا گیا اگلے چوک میں، اور پھر بھی وہاں بھی اسی طرح، پھر اگلے میں وہ جو لبنان کا علاقہ ہے بنت الجبیر، وہاں پر شیعت کا بیج بونے والا ابو ذر غفاری تھا۔ آدم شام کو خبر مل گئی، کہا اگر تو نے انہیں نہ روکا اور ان کا بندوبست نہ کیا تو شام تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اور پھر ابو ذر کو بھیجا گیا واپس مدینے کی طرف، اور اونٹ کے اوپر باندھ دیا گیا اس حالت میں کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن آپ نے کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ جب مدینے میں واپس آئے، سنیے کیسے شخصیتیں بنتی ہیں جب اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ضروری ہے، جیسے میرے راہبر نے آواز اٹھایا اور ایک بڑی دنیا کی طاقتور قوت کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ جناب ابو ذر کے ایمان کی حالت کیا تھی، شخصیت کس قدر بلند تھی کہ حکومت مدینہ نے 200 درہم بھیجے، اس لیے کہ ابو ذر یہ درہم لے کے خاموش ہو جائے گا۔ ابو ذر نے سوال کیا، کہا اتنا بتلاؤ یہ سب کے لیے ہیں یہ فقط ابو ذر کے لیے ہے؟ کہا آپ کے لیے ہیں۔ کہا پھر سنو، یہ واپس لے جاؤ اور حاکم سے کہہ دو ابو ذر کے گھر میں روٹی کا اتنا ٹکڑا بھی موجود ہے جس کی وجہ سے تیرے درہموں کا محتاج نہیں ہے۔ جب حکومتیں دیکھتی ہیں کہ کسی طریقہ بھی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، پھر ان کے چاند ارادے ہوتے ہیں راستے سے ہٹانے کے۔ ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جلا وطنی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ابو ذر کے لیے بھی کیا ہوا، جلا وطنی کا فیصلہ۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے، جناب ابو ذر کے لیے جب جلا وطنی کا فیصلہ ہوا، اس ساتھ اعلان ہوا کوئی ابو ذر کو الوداع نہیں کر سکتا۔ جناب ابو ذر چلے، چند جانور تھے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سرکاری اعلان ہو چکا تھا، لیکن شخصیت جو بلند تھی، مکمل طور پہ مطیع پروردگار جو تھا، مطیع رسول خدا جو تھا، مطیع مولا علی جو تھا، کچھ احکام پہ عمل کرنا اور نہ کرنا یہ نہ تھا، ہر حکم پر لبیک کہنے والا ابو ذر جب مدینے سے نکلنے کے آرڈر جاری ہو گئے تو آگے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی شخصیت بنائی ہوئی ہوتی ہے اور جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں کیا انعام عطا کرتا ہے۔ ابو ذر جب ربضہ کی سرحد پہ پہنچے تو منظر عجیب تھا، پائتن پاک میں سے 3 معصوم امام ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے پہلے موجود تھے۔ کس لیے گئے ہیں وہ 3 امام؟ ابو ذر نے اپنی شخصیت بنائی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، جب رسول خدا مبعوث پر رسالت ہوئے، مدینے کی مشرقی سمت میں ایک دیہات جس کا نام اس وقت بھی رمضہ تھا، جناب ابو ذر گئے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے 3، 4، 5 نمبر پہ ابو ذر تھے کلمہ پڑھنے والے، سچے عاشق تھے رسول خدا کے، اپنی شخصیت کو بلند کر چکے تھے، کسی بات پر رکنے والے نہیں تھے۔ آپ دیکھا مولا علی بھی کھڑے ہیں، امام حسن بھی کھڑے ہیں، اور امام حسین بھی کھڑے ہیں۔ اس موقع پر مولا علی نے چند جملے ارشاد فرمائے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے مولا کائنات کا 128 نمبر۔ آپ بھی تو پڑھتے ہوں گے نہج البلاغہ، یا قرآن کی طرح فقط جوم پہ اکتفا کرتے ہیں، کہیں نہج البلاغہ کے ساتھ یہی سلوک تو نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا یا ابا ذر انکا غضبت للہ، تو جو غضبناک ہوتا ہے وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ کس کی خاطر؟
اللہ کی خاطر توجہ فرمانا. آپ اور میں ساری زندگی اپنی ذات کے لیے جیتے مرتے رہتے ہیں، کم ہوتا ہے اللہ کے لیے کچھ کریں. غور فرمانا. میں آپ کو بتاؤں، میں 2011 میں عمان میں مجالس پڑھنے گیا. مجھے ایئرپورٹ پہ جب لینے آئے تو ایک جملہ انہوں نے کہا، مولانا اسی ٹائم میں فلاں جگہ مجلس ہوتی ہے اور آپ نے مجمع کھینچنا ہے. تو جو فرماتے ہیں کیا کرنا ہے؟ مجمع. اگر تو چاہتا ہے تیرے عزا خانے میں مجمع بڑھ جائے اور اندر یہ بات ہو کہ جو شام کو بیٹھکوں پہ تبصرہ ہو، علاقے والے آخر واہ بھائی واہ یہ ابو بھی آئی ہے، اور وہ انجمن اس بات پہ کیا ہو رہی ہو؟ خوش. اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیرے پاس مجمع کم اور میرے پاس زیادہ. اگر تو اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تیرا نام بڑھ جائے تو سوچنا پتہ نہیں تیرے اس عمل کا تجھے ثواب بھی ملے گا یا نہیں. ضرور بڑا مجمع اکٹھا کرو، مگر اس نیت سے کہ پیغام حق زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، نہ اس نیت سے کہ ہمارے عزا خانے کا نام نکل جائے. تو جو فرما رہی ہیں ضرور کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام حق پہنچائیے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی خاطر، اپنے نام و نمود کی خاطر نہیں. اب فرمایا اے ابو ذر تو اللہ کی خاطر غضبناک ہوا. اچھا فر جو من غضبت لہو، تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے امید بھی اسی سے رکھ. اگر خدا کی خاطر کر رہا ہے تو امید بھی کس سے رکھ. اب کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر شروع کرتے ہیں اور ادھر سے جب رسپانس نہیں ملتا اس میں شکنی ہوتی ہے، پھر وہ شکوہ کریں دیں اے پہلے ہر شہر میں نہیں سنبھلیتا. نہیں، جو معاملات نہیں چلتے. پھر مولا علی نے فرمایا ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینکم. اے ابو ذر اس وقت لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، تو رکاوٹ بنتا ہے، وہ دنیا اکٹھی نہیں کر سکتے. چپ تو اس لیے نہیں کرتا کہ تو ڈرتا ہے اپنی آخرت کی خاطر. ابو ذر انہیں دنیا اکٹھی کرنے دے، تو جا اپنی آخرت کو بچا. تو جو فرما رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا اے کاش انہیں قدر و قیمت ہوتی جو کچھ تو انہیں دینا چاہتا ہے. تو اس جگہ پر جناب ابو ذر کا استقبال کس نے کیا؟ 3 معصوم اماموں نے. اور جناب ابو ذر کو عزت و احترام سے وہاں سے رخصت کیا. تو وجہ کیا تھی؟ ابو ذر مدینے کا دولت مند شخص تھا؟ نہیں. کسی بڑے قبیلے سے تھا؟ کوئی بڑا حکمران تھا؟ نہیں. ایک ہی بات تھی کہ ابو ذر کے نفس کی اتنی اصلاح تھی، شخصیت اس قدر بلند بنا چکا تھا کہ مالک نے دنیا میں دکھا دیا ابو ذر تو میرے لیے جیتا مرتا ہے تو دیکھ میرے معصوم نمائندے تجھے اگر ربضہ کی طرف رخصت کرنے کے لیے موجود ہے. توجہ فرما رہی ہیں. مشکل یہ بن جاتی ہے کہ آپ اور مجھے نہ اس قسم کے موضوع سننے کو ملتے ہیں، نہ ہم نے کبھی توجہ کی ہوتی ہے، اور نہ ہم نے کبھی اس طرف اپنی منزل کی تلاش میں کبھی نکلے ہوتے ہیں. بس ہم تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر سال ایک رسم پوری کر دیتے ہوں اور ایک روایت کو پورا کر دیتے ہوں. نہ، یہ جو فرش عذاب بچھاتے ہو، یہ جو عاشورہ مناتے ہو، اس کے اندر ایک بڑی طاقت ہے. اور وہ جملہ جو آقا خمینی نے فرمایا تھا مہارج دارین از عاشورہ دارین، تمہیں جو ہم میں نظر آئے گا وہ خیرات ہم نے عاشورہ سے اکٹھی کی. کیا مطلب نظر آئے گا؟ اگر تم ہمیں محاذ جنگ میں ڈٹ کر لڑتے ہوئے دیکھو گے اس کی
وجہ عاشورہ ہوگی. اگر بڑی طاقت سے ٹکر لیتے ہوئے دیکھو گے تو اس کی وجہ عاشورہ ہوگی. اگر مشکلات کے سامنے صبر کرتے ہوئے دیکھو گے تو اس کی وجہ عاشورہ ہوگی. اگر ہمیں میدان میں دین اسلام کی خاطر مرتے ہوئے دیکھو گے یہ سارا کچھ ہم نے عاشورہ سے لے رکھا. آسان کام ہے امریکہ کو ہار ڈالنا. فرما رہے ہیں مومنین اللہ نے تجھے 3 عظیم نعمتیں عطا کی. کتنی؟ 3. غدیر سے تجھے ولایت کی نعمت ملی, کربلا سے تجھے عزاداری کی نعمت ملی, غیبت قبرہ میں تجھے مرجیت کی نعمت ملی. تیری یہ 3 نعمتیں جو اللہ نے تجھے دی ہیں آج پوری دنیا حیران ہے اور سوچنے پہ مجبور ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں, مولا حسین سے عشق اور محبت رکھنے والے ہیں, نہ تو یہ کسی کے آگے جھکتے ہیں, نہ یہ بکتے ہیں, نہ یہ پیچھے ہٹتے ہیں, جان دے دیتے ہیں مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نعمتیں اس نے عطا کی ہیں, سمجھایا تیرے مکتب کے علماء نے ہے. یہی وجہ ہے کہ ملت ایران ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. جتنیاں ٹرمپ آج کچھ کہتا ہے, کل کچھ کہتا ہے, صبح کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے, مسلح پہ بیٹھنے والا خامنائی پرواہ نہیں کرتا. میں نے اس احمق کی باتوں پہ توجہ ہی کر دی. اسے معمولی نہ سمجھیے, فرش اعضاء کی قدر و قیمت کو سمجھیے. آنسو بہائیے مگر معرفت کے ساتھ, ماتم کریے مگر معرفت کے ساتھ, فرش اعضاء بچھائیے معرفت کے ساتھ. جتنے آنسو بہا سکتے ہو, ساری دنیا روتی رہ جائے, اس منظر کا حق نہیں ادا ہو سکتا جب دروازے کے اندر سے کہہ رہی تھی کیا یہ وہی دروازہ نہیں جہاں اللہ کا نبی آ کے رک جاتا تھا. تو اور میں صبح کو بھی روئے, شام کو بھی روئے. وہ لمحہ جب دروازے پہ لکڑیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور باہر سے گستاخانہ گفتگو ہو رہی تھی اور اندر سے زگمان تھا, وہ دروازہ جہاں ملک الموت بھی رک جاتا ہے, جہاں اللہ کا رسول بھی رک جاتا ہے, اسی دروازے پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آ گئے, باہر سے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے. اور بیٹ نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اس گھر میں علی بھی رہتے ہیں, کہتے ہیں رہتے تو رہے, حسنین رہتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, جوانان جنت کے سردار ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. جتنا سمجھایا نہ سمجھے, معاملہ جو آگے بڑھنے لگا. میں اتنا کہتا ہوں کوئی ظلم کی ایسی آندھی چلی, در و دیوار میں ظلم کی چکی میں پس گئی نبی کی بیٹی. کوئی ایسا ظلم تھا, غش کھا گئی. جب آنکھ کھلی صحن میں نامحرم مردوں کے قدموں کے نشان دیکھے. فضا اینا اینا ابو الحسن, اتنا بدلاؤ ابو الحسن کا. جناب فضا نے کہا میری آقا زادی انہیں گرفتار کر کے لے کے چلے گئے. اب ازادار و ماتمیوں یہ جملے سننا, یہ بی بی نے کب سنا؟ جب پہلو زخمی ہو چکا تھا, محسن شہید ہو چکا تھا. یہ وہ حالت تھی جس میں اٹھنا بھی بہت مشکل تھا, مگر وہی بی بی جو محافظ نبوت
वो तो रिसालत थी, वही मुहाफ़िज़ा इमामत और विलायत बन के कहा मफ़िज़्ज़ा मेरी मदद करो। एक हाथ ज़ख्मी पहलू पे रखा, दूसरा ज़मीन पे रखा और उठ के जल्दी से बीबी चली और मौला अली के दामन में हाथ डाला ताकि उन जालिमों से छुड़वा लो। वो अपनी तरफ खींचते थे, बीबी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उन जालिमों ने देखा नबी की बेटी दामन तो नहीं छोड़ रही, किसी ने कुंजुफ से कहा तू आगे बढ़ और इस हाथ को छुड़ा ले। उस जालिम ने ताजियाना ले लिया, जो पैगंबर की बोसागाह थी वहां ताजियाने पढ़ने लगे। बदन नाज़नीन पर मर्द न थी, मस्तूर थी, मुंह के बल गिरी। थी या अली मेरे बाप तलवार ना उठाना, इस्लाम का नया नया पौधा लगा हुआ है, इस्लाम को बचाना है। या अली सब्र करना। मौला अली हुक्म पैगंबर के पाबंद थे। अब क्या हुआ, और तो कोई बस न चला, इरादा किया मैं बद्दुआ करती हूँ। कुछ रिवायतें कहती हैं अपने बच्चों को हाथ में ले लिया, सर पे बाबा का कुर्ता रख लिया, मैं बाबा की कब्र पे जाऊंगी और बद्दुआ करूंगी। एक रिवायत कहती है अभी बद्दुआ नहीं हुई, इरादा किया मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। इतनी बुलंद हुई कि घोड़ा सवार गुजर सकता था। मौला अली ने जब ये मंजर देखा फरमाया सलमान जाओ नबी की बेटी से कहो बद्दुआ न करो, तू तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, बद्दुआ न करना। जनाबे सलमान आए, आके मौला का पैगाम पहुंचाया। बीबी कहती है सलमान हुक्म इमाम आ गया ना, मैं बद्दुआ नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ इमाम की इताअत वाजिब है। सलमान मौला अली की तरफ चलने लगे। एक मरतबा रुक के देखा, क्या देखते हैं बीबी वहीं खड़ी थी। फिर खिदमत में हाजिर हुए, बीबी आप घर चले जाइए, सलमान मैं हालात को देख रही हूँ, अली की जान को खतरा है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अली रिहा नहीं हो जाए। आए मैं कुर्बान जाऊं, आए आज़ादराने इमाम हुसैन, खुद सोचिए वो मंजर कैसा था। ये वो जुल्म है जहां से लोगों को आले नबी पर जुल्म करने का हौसला मिला था, मौका मिला था। ये पहला मौका है। अब क्या हुआ, बीबी चली घर की तरफ, मौला अली पीछे से आ रहे थे। मंजर क्या था, दरवाजे पर धुआं उठ रहा था। शहर में बेटियां कभी इधर रोते हुए जाती हैं, कभी उधर रोते हुए जाती हैं, बेटे कभी इधर रोते हैं और कभी उधर। आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी ने लिखा, बीबी घर के सेहन में आई, आके रुक गई। हालत क्या थी, हाथ जख्मी पहलू पे था। इतने में मौला अली आए, मौला के साथ खड़े हो गए। बीबी ने अपना रुखसार मौला अली के शाने पे रखा। अब चूंकि हमला इस तरह हुआ था कि मौला अली को पूछने का अब तक मौका नहीं मिला था। खुदा न करे किसी के घर में बदमाश दाखिल हो जाए, मस्तूरात पे हमला हो जाए, मर्द असीर हो जाए, वो कब पूछेंगे, जब रिहा होके आएंगे। अब मौला अली ने एक सवाल किया है। हालत क्या थी, हाथ जख्मी पहलू पे था, शाने पे रखा हुआ था रुखसार। बीबी भी रो रही थी, मौला अली भी रो रहे थे, हसनैन भी रो रहे थे। पूछ लिया बिन्ते पैगंबर खैरियत से तो हो। जिस घर में दरवाजा दीवार पे गिरा हो पूछना बनता या नहीं बनता। पूछ लिया खैरियत से तो हो। जिसका पहलू जख्मी है उसने कहा या अली अगर आप खैरियत से हो तो मैं ज़हरा भी खैरियत से। हाय मैं कुर्बान जाऊं। मेरे मौला अली ने पूछा, रोने
اپنے دکھوں کو نہیں رو رہی، یا علی میں روتی ہوں میرے باپ تیرا کیا بنے گا، میں تو تیرے دکھوں کو روتی ہوں، تو جو اکیلا رہ جائے گا۔ اے عزادارو، عربوں کا رواج تھا گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں بڑے پانی کے برتن رکھے جاتے تھے، ان میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، روایت پہلے سنا دو، بی بی اس قدر زخمی تھی، جس بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، جب کروٹ بدلنی ہوتی تھی تو کنیز سے کہتی تھی میری مدد کرو، میں نے کروٹ بدل۔ بی بی اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی۔ مولا علی نے کہا بنت پیغمبر، آپ کے بدن میں طاقت تو نہ تھی، آپ خود کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ یا علی ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ یا علی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میں آپ کے گھر میں ایک دن کی مہمان ہوں۔ اب یہ جملہ مرد شاید کم سمجھیں، مستورات زیادہ سمجھیں۔ آپ کے گھر سے کوئی مستور جا رہی ہو نا کربلا، جا رہی ہو مدینے زیارت پر، عمرے پہ، حج پہ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جو وقت روانگی قریب آتا ہے وہ کبھی اس کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتی ہے، کبھی چلتے ہوئے آنسو بہاتی ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، اتنی بڑی سعادت تجھے حاصل ہو رہی ہے، مقدس مقامات کی زیارت پہ جا رہی ہو۔ وہ کہتی ہاں خوشی تو ہے، لیکن روتی اس لیے ہوں پتہ نہیں میرے جانے کے بعد وقت پہ میرے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے بچوں کو کوئی نہلائے گا بھی یا نہیں۔ بس یہ ماں کی ممتا مجبور کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آخری مرتبہ نہلایا بھی اپنے ہاتھوں سے تھا اور کھانا بھی خود بنا کے دیا تھا۔ عزادارو، میں نے دو روایتیں بڑی عجیب پڑھی، میں حیران ہوتا ہوں۔ جس دن پیغمبر نے بیٹی کی رخصتی کی تھی، اگلے دن گئے، بیٹی کو بھی بلایا اور مولا علی کو بھی بلایا، فرمانے لگے یا علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ مولا علی نے ہاتھ رکھا، بیٹی ادھر آؤ اپنا ہاتھ دو، وہ مولا علی کے ہاتھ پہ رکھا، پھر اپنی آنکھیں مولا علی کی طرف، مولا علی پیغمبر کی طرف دیکھ رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے فرما رہے تھے یا علی ہذہ ودیعتی، خیال رکھنا یہ میری امانت ہے جو تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ دوسرا موقع کون سا تھا؟ جب پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات تھے، بہت سارے عزیز و اقارب موجود تھے، فرمایا ام سلمہ سب سے کو چلے جائیں، رک جائے حجرے میں تو میری بیٹی زہرا، میرا بھائی علی، میرے نواسے حسن اور حسین، باقی سب سے کو چلے جائیں۔ سب چلے گئے۔ اب پیغمبر ایک ایک کو دیکھتے تھے، رخساروں پہ آنسو جاری تھے، پوچھ لیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا علی تیرے دکھوں کو روتا ہوں۔ پھر رخ کیا اپنی بیٹی کی طرح، کہا بیٹی میں جانتا ہوں میرے بعد تیرے اوپر وہ مظالم ٹھائے جائیں گے، تو رو رو کے کہے گی ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ یہ منظر جب بچوں نے دیکھا آگے بڑھ کے نانے کے سینے سے لپٹ گئے۔ شیخ عباس ٹنگی نے لکھا یہ دوسرا موقع ہے جہاں پر پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں اپنے بھائی علی کا ہاتھ لیا، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت کہا تھا یا علی یہ میری امانت ہے، اب فرمایا یا علی خیال رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی کس عظمت کی مالک تھی، یہ بی بی کس عظمت اور فضیلت کی مالک تھی۔ اے عزادارو، اتنا بدلاؤ، وہ جو امانت تھی اس کے ساتھ رسول خدا کی امتیوں نے کیا کیا؟ باپ دنیا سے گیا تو پیغام آ گیا یا علی نبی کی بیٹی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ کیا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ پھر ظلم پہ ظلم بڑھتے چلے گئے۔ ہاں
وہ وقت آ گیا جب نبی کی بیٹی ان دکھوں سے نجات پا گئی۔ یہی خبر جب حسنین اپنے بابا کو دینے کے لیے گئے مسجد میں، تو یہ اتنی بڑی خبر تھی، وہ علی جسے بدر میں کوئی نہ گرا سکا، احد میں کوئی نہ گرا سکا، خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا، وہ علی خبر شہادت زہرا سن کے گر گئے۔ اب ہمت نہ تھی مولا علی میں، بڑی مشکل سے آئے اور دیکھا بی بی کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، سرانے کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا یا علی اللہ کے حکم سے میں آپ کی تزویج میں آئی، میں نے کوشش کی کبھی آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اے علی اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دینا، وغسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل، یا علی غسل رات کے اندھیرے میں دینا، کفن رات کے اندھیرے میں دینا، یا علی انہیں پتہ نہ چلے جنہوں نے میرا پہلے آئیے سانس بھی لے لیجئے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ مسائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہو، سنو اہل بیت کے گھر میں کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ پھر کچھ علماء کہتے مولا نے کہا تھا اسماء بلند آواز میں نہ رونا، جب غسل کی تیاری ہوئی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں مولا علی کی اپنی چیخیں بلند ہو گئی۔ اسماء نے پوچھ لیا مولا آپ نے مجھے منع کیا تھا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ روتا اس لیے ہو زہرا نے نہ بتایا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اجرکم اللہ نقل کرتے ایران میں بی بی کے مسائب پڑے گئے، بڑا گریہ ہوا، مجلس تمام ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ جب آخر میں خطیب جانے لگا، وہ عالم جس نے مجلس پڑھی دیکھے ایک شخص بیٹھا ہے جس کا گریہ تھمنے میں نہیں آ رہا، یہ پوچھ لیتا ہے اب تک رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عالم دین میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے جو مسائل بیان کیے ہیں انگلی ٹوٹ جائے ہاتھ ہلاؤ گے تو درد ہوگا، کوئی پاؤں پہ چوٹ آ جائے کوئی چیز لگے گی تو درد ہوگا، کہا پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لینے پہ بھی درد ہوگا۔ اجرکم اللہ عزاداروں مجھے اتنا بتلاؤ بی بی کس طرح سانس لیتی تھی، کس طرح وقت گزر رہا تھا؟ اب سمجھ میں آئے گا جملہ، کہا کرتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، میرا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے۔ مل گیا غسل، مل گیا کفن، تیاری کر لو جنہیں ابھی تک عبادت نصیب نہیں ہوئی، کر لو تیاری۔ اب کیا ہے تیرے اور میرے گھر میں اگر میت اٹھ رہی ہو، ماں کی میت ہو، بچوں کو بلایا جاتا ہے ماں سے آخری دفعہ مل لو۔ مولا علی نے کہا او میری شریف بیٹیوں، او میرے شریف بچوں، آؤ ماں سے مل لو۔ آگے بڑھے، مظلوم کربلا رک گئے، مولا علی کہتے ہیں کیا ہوا؟ وَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهِ، کفن کے بند کھل گئے، ہاتھ بلند ہوئے، بچے ماں سے لپٹ گئے، حاطف غیبی کی آواز آئی یا ابو الحسن ان بچوں کو ماں سے جدا کر دو۔ مولا علی آگے بڑھے، مولا حسین کو محبت سے جدا کیا۔ چون وقت گزر رہا تھا اہل بیت کے مسائل پہلے سے بڑھ رہے تھے، مصیبت اور بڑھ رہی تھی، امتحان اور بڑھ رہا تھا۔ مدینہ نہیں کربلا ہے، زہرا کا میت نہیں حسین کا ہے، لپٹی ہوئی 4 سال کی سکینہ ہے۔ میں کہوں گا بی بی تیرے حسین کو تیرے شوہر علی نے جدا کیا، مگر ہائے تیری پوتی سکینہ جب
عرصہ زاجرت نے کیسا آگے بڑھا، تازیانے کے ذریعے بچی کو بابا سے جدا کیا۔ اے عزادارو، آج علی کے گھر میں زہرا کا جنازہ جب اٹھا، رات کا اندھیرا تھا، 40 قبریں بنانی پڑ گئی۔ کیا وجہ تھی؟ علی اتنا غریب ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی قبر کے کنارے رخ کیا اللہ رسول کے روضے کی طرف، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو، اے اللہ کے رسول میں آپ کی امانت دینے آیا ہوں۔ شیخ عباس قومی نے لکھا، قبر سے 2 ہاتھ ظاہر ہوئے۔ روایت اتنی ہے، دل مانتا ہے کہا ہوگا یا علی میری امانت مجھے دے دو۔ ہائے علی اکیلے رہ گئے، علی کی شریک حیات دنیا سے جا چکی ہے۔ علی قبر زہرا پر جایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے اور اپنے دکھوں کو بیان کرتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔